غرباء 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 جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جو ہمیں روزی دیتا ہے، جس نے ہمیں جان بھی دی ہے اور صحت بھی عطا کی ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایشور ہے، وہ لارڈ ہے، وہ گاڈ ہے۔ ویدوں میں، بائبل میں، قرآن میں اور دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ لارڈ ایک ہے، ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس دنیا کا مالک ایک ہے اور اس پورے سنسار کا مالک ایک ہے، اور اس میں پھر ایک انسان کے ذریعے سے، ایک مرد اور ایک عورت سے انسانوں کا یہ سلسلہ چلایا ہے۔ تو سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے، اور جو سناتن دھرم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جو دھرم ہے وہ ایک ہے۔ اس کو کہیں سناتن دھرم کہتے ہیں اور اس کو اصلاً اسلام کہتے ہیں، اور اسلام کے معنی ہے سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ۔ جو اللہ ہے، جو ایشور ہے، جو خدا ہے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا، اس کی بات ماننا، اس کے سامنے جھکنا، یہی اسلام ہے، اور یہی حقیقت میں سناتن دھرم ہے، اور یہی صحیح معنی میں کرسچینٹی ہے، صحیح معنی میں جیوزم یہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ایسے مذہب ہیں جن کے پاس کتابیں ہیں، جن کے پروفٹ تھے، جن کے نبی رہے ہیں، جنہوں نے تعلیمات دی اور بندوں کو، انسانوں کو ان کے لارڈ، ان کے گاڈ، ان کے اللہ، ان کے ایشور سے ملایا اور یہ بتایا کہ وہ اس کی کیسے پوجا کریں، اس کی عبادت کیسے کریں، اس کو کیسے راضی کریں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ ہر دور میں مختلف طریقے لوگوں نے بتائے ہیں۔ اس ملک میں بدھا ایک بزرگ شخصیت تھے، ایک بڑے نیک انسان تھے، ایک بڑے مہان انسان تھے، اور انہوں نے اس ملک کو ایک زبردست میسج دیا۔ اسی طرح اس ملک میں رام ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے مہان تھے، اور وہ عدل اور انصاف کی اور انسانیت کی اور پریم کی بات کرتے تھے، اور پوری دنیا کے لیے جب عرب کے پیننسولا سے، مکہ مکرمہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لاسٹ پروفٹ اٹھایا گیا آج سے 1450 سال پہلے، تو وہ بھی پوری انسانیت کو دعوت دینے کے لیے اٹھے، تمام انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے انہوں نے کام شروع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ میں تمام انسانوں کے لیے پیغمبر ہوں، میں سب کے لیے میسنجر ہوں، میں جو میسج لے کر آیا ہوں یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، عرب سے باہر لوگوں کے لیے صرف نہیں ہے، یہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے یا کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، میرا جو میسج ہے وہ ہیومینٹی کے لیے ہے، مینکائنڈ کے لیے ہے، مانوتا کے لیے ہے، میں تو سب کے لیے آیا ہوں، کیونکہ جو ایشور ہے، جو اللہ ہے، وہ سب کا ہے، مسلمانوں کا صرف نہیں ہے، نہ وہ صرف ہندوؤں کا ہے، نہ صرف جینیوں کا ہے، نہ صرف بدھسٹوں کا ہے، اور اللہ یہ بتاتا ہے قرآن میں، جو لاسٹ بک ہے اس میں سب سے پہلے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو ہیں، جتنی پریز کیجئے وہ لارڈ کی کیجئے، اللہ کی کیجئے، اور وہ جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی کریشنز ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کا وہی مالک ہے، وہی پروردگار ہے، وہی سب پر رحم فرماتا ہے، وہی سب کو روزی دے رہا ہے، اسی نے سب کو زندگی عطا کی ہے۔ یہاں سے قرآن میں بات شروع کی گئی،
اور جب ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں یہاں سے بات شروع کی گئی ہے تو بس یہی بات اصل بات ہے. اور جب قرآن کی آخری سورہ ختم ہوتی ہے تو اس سورہ میں کہا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اے انسان تم کو یہ کہنا چاہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، حفاظت مانگتا ہوں اس کی جو تمام انسانوں کا رب ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا معبود ہے، یعنی تمام انسانوں کو اسی کی پوجا کرنی چاہیے. یہ قرآن کی لاسٹ سورہ ہے، یعنی جو لاسٹ چیپٹر ہے، یہ تمام انسانوں کے بارے میں بات کرتا ہے. اور جو پہلا چیپٹر ہے، پہلی سورہ کہلاتی ہے، اس میں بھی تمام انسانوں کا تذکرہ ہے. اور قرآن پاک تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ محمد کو ہم نے بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے، وہ انڈیا کے ہوں یا وہ عرب کے ہوں یا امریکہ کے ہوں یا آسٹریلیا کے ہوں، کوئی فرق نہیں. نہ فرق رنگ کا ہے، نہ نسل کا ہے، نہ پریوار و خاندان کا ہے، نہ دولت اور غربت کی وجہ سے ہے، نہ حاکم اور محکوم ہونے کی وجہ سے. کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی چھوت چھات نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. لوگوں کو تقسیم کر دینا، کچھ کو چھوٹا ماننا، کچھ کو بڑا ماننا، ان کے رنگ کی وجہ سے یا ان کے خاندان کی وجہ سے یا ان کے پیسے کی وجہ سے، یہ ظلم ہے، یہ ذاتی ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہے، ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، اور یہ UN کے چارٹر کے خلاف ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ویدوں کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، بائبل کے خلاف. تو پوری انسانیت ایک ہے، جو افریقہ کا کالا ہے اور یورپ کا گورا ہے اور انڈیا کا کلرڈ ہے، جو بھی جہاں ہے اس کے رنگ کی وجہ سے وہ چھوٹا نہیں، اور اس کے قد کی وجہ سے وہ ناٹا یا بونا حقیقت میں نہیں. اور وہ اگر غریب ہے تو وہ حقیر نہیں ہے، کوئی اگر غریب ہے تو وہ بھی عزت والا ہے، کوئی پیسے والا ہے تو وہ بھی اس قابل ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے اور دوسروں کا خیال رکھے. اللہ پیسہ دیتا ہے اس لیے کہ صحیح جگہ خرچ کیا جائے، غریب بناتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ سے مانگے. تو جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو موقع دیے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی فرق نہیں ہے. فرق لوگ کرنے لگتے ہیں، کبھی مذہبی بھید بھاؤ، کبھی خاندان کا بھید بھاؤ، کبھی رنگ کا بھید بھاؤ، کبھی نسل کا بھید بھاؤ. بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک کی آزادی کے بعد جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا اور اس میں جب فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر رکھا گیا، اس میں یہ بات طے کی گئی کہ کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا. اور اس ملک میں کوئی چاہے برہمن ہو، چاہے بیش ہو، چاہے کھتری ہو، چاہے شودر کہلاتا ہو، اگرچہ اس کو شودر کہلانا جائز نہیں ہے، لیکن ہماری جو زبان کانسٹیٹیوشن کی ہے وہ شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبس کے ناموں سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے جس میں حقارت ہو، بلکہ اس کو خلاف قانون قرار دیتے ہیں. اب اگر کوئی کسی کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، چھوٹا سمجھے تو وہ قانون کے خلاف عمل کر رہا ہے، وہ مجرم ہے، وہ ایک کرائم کا کرنے والا ہے. وہ اس قابل ہے کہ اس کو معاشرے سے ہٹایا جائے، کیونکہ ایک مچھلی گندی مچھلی سے تالاب گندا ہو جاتا ہے. اگر ایسے لوگ معاشرے میں رہیں گے جو لوگوں میں فرق کریں گے، نفرت پیدا کریں گے، تو ملک تباہ ہو جائے گا، ملک جنگل بن جائے گا. اور جنگل کا جو راج ہوتا ہے تو اس میں تو چیر پھاڑ ہوتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، اسی سے جنگل چلتا. جنگل کا جو بادشاہ ہے وہ شیر ہے، اور اس کے کھانے پینے کا انتظام قدرت نے یہی کیا ہے کہ وہ چوپاؤں پر حملہ کرتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے، ان کا خون پیتا ہے. اگر جنگل راج شہروں میں ہو جائے، گاؤں میں ہو جائے، ملک میں ہو جائے اور پوری دنیا میں جنگل راج چلے تو پھر وہی ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. افغانستان میں ہوا، عراق میں ہوا، سیریا میں ہوا، ایجپٹ میں ہوا، سوڈان میں ہوا، اور خاص طور پر یمن میں ہو رہا ہے، لیبیا میں ہو رہا ہے، مختلف ملکوں میں ہوتا رہا. اس سے پہلے کبھی جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں بم گرا کر لاکھوں انسانوں کو پگھلا دیا گیا، جلا دیا گیا. کبھی ویتنام میں لاکھوں انسانوں کو تباہ کر دیا گیا، کبھی چچنیا میں لاکھوں انسانوں کو نقصان پہنچایا گیا.
یہ جنگلی بھیڑیے ہیں، یہ درندے ہیں جو دنیا پر غالب آ گئے، اور یہی وہ بھیڑیے تھے جنہوں نے ہندوستان کو چوسا تھا، لوٹا تھا، تباہ کیا تھا، اور جن کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول۔ وہ برطانیہ کے انگریز تھے جنہوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا اس کو لوٹنے کے لیے۔ وہ یہاں کا سونا لے گئے، وہ یہاں کے کارخانے لے گئے، انہوں نے بنگال کے کپڑے کے کارخانے داروں کو پکڑ کر برطانیہ منتقل کیا، اور جو کارخانے دار یا کاریگر باقی رہ گئے ان کی انگلیاں کاٹ دی کہ وہ ململ کا کپڑا بنا نہ سکے۔ یہ وہ ظالم انسان تھے جنہوں نے اس ملک کے لاکھوں انسانوں کو 1857 میں مارا، اور 1803 پر دلی پر قبضہ کر کے اپنے جھنڈے لہرائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کرناٹک میں ٹیپو سلطان سے جنگ کی، جس نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گزاری جائے، جس نے انگریزوں سے ٹکر لی۔ بہادر شاہ ظفر جو کھڑے ہوئے، اور ہندو اور مسلم اس ملک کے تمام باشندے ان کی قیادت میں انگریزوں سے لڑے۔ ظاہر ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ انگریزوں کے پاس ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس بارود تھی، وہ اس ملک میں ٹیررسٹ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ وہ آئے تھے ایز اے مرچنٹ، وہ ایک تاجر کی حیثیت سے آئے، دھوکہ دے کر انہوں نے اجازت لی، اور دھیرے دھیرے انہوں نے کلکتے میں اپنے قلعے بنائے، کرناٹک میں بنائے، بامبے میں بنائے، پورے ملک میں انہوں نے دہشت گردی اور ٹیررزم کا راج شروع کر دیا۔ اور ہوتے ہوتے جب وہ دلی پر قابض ہو گئے تو انہوں نے پھر ٹیررائز کرنے کی جو پالیسی اختیار کی، اور اس کے لیے ان کے سامنے سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ یہاں کی آبادی کو ایک دوسرے سے ٹکرایا جائے۔ لہذا ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف، سکھوں کو ہندوؤں کے خلاف، سکھوں کو مسلمانوں کے خلاف، بدھوں کو ہندوؤں کے خلاف اور ہندوؤں کو بدھوں کے خلاف، اس طرح سے ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر دی جائیں، لٹریچر کے ذریعے سے، میڈیا کا استعمال کر کے، اسکول و کالج قائم کر کے، گورنمنٹ کی پالیسیز بنا کر وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا عمل شروع ہو جائے، کہ ان کو بانٹو اور حکومت کرو، ان کے درمیان لڑائی پیدا کرو اور حکم بن جاؤ۔ تو اس ملک کے باشندوں نے، جنہوں نے سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے 1803 میں یہ صدا لگائی کہ اب اس ملک میں انگریزوں سے جنگ کرنی ہے، جنگ کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ یہ سب سے پہلے صدا لگائی تھی دلی میں جامع مسجد میں بیٹھ کر سبق پڑھانے والے حضرت شاہ عبدالعزیز نے، اور 1803 سے ان کے خلاف جہاد شروع کیا گیا، جنگ شروع کی گئی، اسٹرگل شروع کی گئی۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے 1857 میں پورے ملک میں وہ بیداری پیدا ہوئی کہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں ہندو اور مسلمانوں نے ایک متحدہ محاذ بنا کر انگریزوں سے زبردست جنگ کی، اور وہی جنگ تھی جس کی آگ سلگتی رہی، لگتی رہی، یہاں تک کہ 1920 میں حضرت شیخ الہند، جن کو مالٹا جیل میں انگریزوں نے ڈال رکھا تھا، جب وہ جیل سے واپس آئے تو انہوں نے زبردست طریقے پر تحریک شروع کی، اور اس تحریک میں جناب گاندھی جی شامل ہوئے، اور اس تحریک کو تقویت نہرو سے بھی پہنچی، اور مولانا ابوالکلام آزاد اس تحریک کی قیادت بھی کرتے رہے، اور لکھنؤ کے مولانا عبدالباری فرنگی محلی اس کی سرپرستی کرتے رہے، اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی گاندھی جی کو لے کر ملک کا سفر کرتے رہے، اور ان کی اماں جو بوڑھی تھی 90 سال کی، وہ یہ کہتی تھی کہ جان بیٹا خلافت پہ دے دو، جان بیٹا، یعنی اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ ٹرکی میں جو خلافت ہے انگریز اس کے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، اور پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اس مرکز کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس پورے ملک میں گاندھی جی بھی تھے،
اور نہرو جی بھی تھے اور ابوالکلام آزاد بھی تھے اور مولانا محمد علی جوہر بھی اور مولانا شوکت علی بھی، اور تحریک یہ چل رہی تھی کہ ہمیں انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے، اس ملک کو ان سے آزاد کرنا ہے، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ صوفیوں کا ملک، سنتوں کا ملک، یہ ان لوگوں کا ملک رہا کہ جنہوں نے اس ملک میں گیتا بھی پڑھی اور ویدیں بھی پڑھی اور قرآن بھی پڑھا اور حدیثیں پڑھی اور نبیوں سے محبت کی اور صوفیوں کو سر پہ بٹھایا۔ اجمیر میں حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دلی میں تشریف فرما تھے۔ لاکھوں انسان، ہندو، مسلم اور دیگر مذاہب کے لوگ ان کے دربار میں حاضر ہوتے رہے اور ان سے ایمان کی دولت لیتے رہے۔ یہ ملک ایسا رہا ہے، اس ملک میں ہندوؤں میں ایسے ایسے اچھے صوفی جو نیکی کی بات کرتے تھے، لوگوں کو جوڑتے تھے، تو یہ صوفی سنتوں کا ملک ہے، اور اس صوفی سنتوں کے ملک کو تباہ کیا انگریزوں نے، اور انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر جو جدوجہد شروع کی 1947 میں، جو اپنے انجام کو اس طرح پہنچی کہ 15 اگست کو اس ملک نے آزادی کا دن منایا۔ آج بھی ابھی قریب میں ہم اس آزادی کے دن کو منا چکے ہیں، اور ہم اس تاریخ کو دہراتے ہیں، ہر سال گویا یاد کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک سے ظالموں کو اور اس ملک سے باغیوں کو، مجرموں کو نکالا۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال باقی رہ گیا کہ ہم نے انگریزوں کے دھڑوں کو نکال دیا، بہت اچھا کیا، ہم نے ان کی حکومت ختم کر دی، بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، ہم نے ان کی فوجوں کو یہاں سے روانہ کر دیا، بہت بڑی کامیابی ہے، ہم نے ان کی نوکر شاہی کا اور بیوروکریسی کا سلسلہ ختم کر دیا، یہ ہماری کامیابی ہے۔ لیکن ہم ان کے کلچر کو، ہم ان کی سویلائزیشن کو، ہم ان کے میڈیا کو، ہم ان کے نظام کو، پولیس کا نظام ہو یا فوج کا نظام ہو یا کورٹ کا نظام ہو، بدل نہیں سکے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے، زہرناک بات یہ ہے کہ جو انہوں نے زہر پھیلایا، انہوں نے جو کانٹے بچھائے، انہوں نے جو ہندو مسلم نفرت کی کاشت کی، اس کو ہم ختم نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے دھڑ کو تو آزاد کیا، لیکن اپنے دماغ کو آزاد نہیں کیا، اپنے دل کو آزاد نہیں کیا، اپنے کلچر کو آزاد نہیں کیا، ہم نے اپنے تمدن و سویلائزیشن کو آزاد نہیں کیا، ہم نے صوفی سنتوں کے نظام کو آزاد نہیں کیا۔ آج بھی ہم انگریزوں کے غلام ہیں، آج بھی امریکہ کی سپریمیسی میں ہم رہ رہے ہیں۔ پہلے برطانیہ کی سپریمیسی تھی، برٹش رول تھا، اور ہم ان کے غلام بنے ہوئے تھے۔ اب برٹش رول تو نہیں رہ گیا، لیکن امریکن سپریمیسی میں آج ہے۔ آج ہم ان سے غلاموں کی طرح بات کرتے ہیں، آج ہم غلاموں کی طرح ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں۔ آج ہم نیو یارک جا کر UNO کی بلڈنگ میں ان سے ہی جا کر بات کرتے ہیں، اپنی یادداشت پیش کرتے ہیں اور وہیں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم یورپین کلچر سے، ہم ویسٹرنائزیشن سے، ہم ان کے نفرت بھرے نظام سے آزاد نہیں ہوئے۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں زہر گھول دیا گیا۔ میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کو آزاد ہونا چاہیے۔ میڈیا کو کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے قریب ہے اور وہ آپ کے دور ہے۔ میڈیا کا کام یہ ہے کہ جو واقعہ ہے بس اسے دکھانا ہے، واقعے میں رنگ آمیزی کرنا، واقعے کو بگاڑنا، واقعے کے ساتھ ٹویسٹ کرنا، یہ میڈیا پرسن کا کام نہیں۔ میڈیا پرسن جو ہے وہ تو اس کا کام یہ ہے کہ جو دیکھے اسے دکھا دے، جو سنے اسے سنا دے، اور اس میں بھی اس کی کوشش کرے کہ اگر کوئی بات سن رہا ہے زہر والی تو اسے دبا دے، اس کو آگے نہ بڑھائے، کیونکہ اگر وہ اس بات کو آگے بڑھانے میں شریک ہے تو وہ بھی پھر مجرم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب وہ شریک ہے، وہ اس جرم میں شریک ہے نفرت پھیلانے کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان میں اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا نے ایسی تباہی مچائی، ایک طرف وہ تباہی مچائی ہے جس سے اسکول کے اسٹوڈنٹس، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ برباد ہوئے چلے جا رہے ہیں، پڑھائی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اب مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، اسٹڈی نہیں کرتے اور محنت نہیں کرتے، تو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی جو لائف ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف وہ برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، سیکسول جذبات بے قابو ہو رہے ہیں، شادی سے پہلے گویا شادی کا عمل وہ کرنا چاہ رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔
لڑکے اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، دوستوں یاروں میں رہ رہے ہیں، ان سے محبتیں کر رہے ہیں، ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، نہ باپ کا ادب رہ گیا ہے نہ ماں کا ادب رہ گیا ہے۔ تو جو کلچر دیا جا رہا ہے، یہ کلچر ایک شیطانی کلچر ہے، ایک مجرمانہ کلچر ہے، ایک گندا کلچر ہے، ایک ناپاک کلچر ہے۔ یہ کلچر ہندوستان میں نہیں تھا، ظاہر ہے کہ یہ کلچر اب لیا جا رہا ہے۔ اور کیسے یہ کلچر رائج ہو رہا ہے؟ اگر حکومت پابندی لگا دے تو مجھے بتائیے کیا یہ کلچر چل سکے گا؟ حکومت نے 3 طلاق پر پابندی لگا دی، بہت اچھا کام کیا، یعنی 3 طلاق دینے کی اب کوئی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ 3 طلاق ایک ساتھ دے دے گا تو جیل جائے گا۔ یہی طے کر دیا جائے کہ جو بھی میڈیا کا استعمال کرے گا، وہ زہر پھیلائے گا، وہ نفرت پھیلائے گا، اس کو 5 سال کی جیل ہوگی۔ حکومت اگر یہ فیصلہ کر دے کہ جو بھی معاشرے میں نفرت پھیلائے گا، زہر کو پھیلائے گا اور ڈسکرمنیشن کرے گا اور کسی کو تنگ کرے گا، تو ایک عورت کو ایک شوہر جو اس کو گھر لے کے آیا شادی کر کے، وہ اگر اس کو صرف طلاق دے دیتا ہے تو ظاہر اس نے ڈھیلا نہیں مارا، اس نے پتھر نہیں مارا، اس نے ہتھوڑا نہیں مارا، لیکن طلاق دی، جس سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اگر رشتہ ٹوٹنے پر اس کو 3 سال کی سزا ملنی چاہیے، تو پھر جو پوری قوم کے رشتے توڑ رہا ہے، جو مسلم اور ہندوؤں کے رشتے توڑ رہا ہے، جو گاؤں گاؤں میں زہر پھیلا رہا ہے، اس کو جیل کیوں نہیں ہوتی؟ میرا یہ مطالبہ ہے میڈیا کے لوگوں سے کہ یہ میری آواز پہنچائیں، سینٹر تک پہنچائیں، جناب مودی تک، جناب یوگی تک پہنچائیں کہ ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے 3 طلاق پہ پابندی لگا دی، اور بھی جرائم پر پابندی لگائیے، باراتی ڈکیتوں پر پابندی لگائیے، جہیز پر پابندی لگائیے، شراب پر پابندی لگائیے، جوئے پر پابندی لگائیے، گندی فلموں پر پابندی لگائیے، جھوٹے میڈیا پر پابندی لگائیے، غلط اخبارات پر پابندی لگائیے، ان تمام چیزوں پر جن سے نفرت ہو رہی ہے، جن سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، ملک تباہ ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں پر پابندی لگائیے۔ اور پابندی کا مطلب یہ ہے جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ سوشل میڈیا کا یا جو عام میڈیا ہے اس کا استعمال کر رہا ہے ہندو مسلم نفرت پیدا کرنے کے لیے، ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو 5 سال کی جیل ہو۔ جب یہ عمل کیا جائے گا، اگر حکومت مخلص ہے، اگر حکومت چاہتی ہے کہ لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہیں، محبت سے رہیں، تو نفرت کو ختم کیجئے۔ آپ دیوار اٹھاتے ہیں بڑی محنت سے، کوئی توڑ دیتا ہے، آپ پودا لگاتے ہیں بڑی مشکل سے، وہ آگے بڑھتا ہے تو کوئی کاٹ دیتا ہے، آپ جانور پالتے ہیں تو کوئی اس کو ختم کر دیتا ہے، آپ بچے کو گود لیتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، کوئی اس کو زہر کھلاتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو زندگی موت کی شکار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زندگی کے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ موت کے اسباب کو دور رکھا جائے اور صحت کا اہتمام کیا جائے اور بچاؤ کیا جائے۔ تو آج سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو برائیوں سے بچایا جائے، ظلم سے بچایا جائے، زیادتی سے بچایا جائے، نفرت سے بچایا جائے۔ جو لوگ بھی کہیں پاٹھ شالاؤں میں، کہیں کسی تعلیم گاہ میں جہاں پڑھائی ہو رہی ہے، اگر وہ نفرت کی بات پڑھا رہے ہیں تو پابندی لگا دی جائے، پابندی لگا دی جائے اس شخص پر جو پڑھا رہا ہے، اور پابندی لگا دی جائے اس انسٹیٹیوشن پر جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور پابندی لگا دی جائے اس کالج پر جہاں نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج اس کی ضرورت ہے اور ملک کی سطح پر ضرورت ہے۔ میں آپ سے کہہ دوں کہ میں یہ بات ظاہر ہے کہ آج آپ کے درمیان سنجیدہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ باتیں امریکہ میں کہی ہیں، میرے کئی سفر امریکہ کے ہوئے، میں نے یہ باتیں جاپان میں کہی، میں نے یہ باتیں کینیا میں کہی ہیں، سوڈان میں کہی ہیں، ساؤتھ افریقہ میں کہی، میں نے یہ باتیں ماسکو میں کہی، میں نے یہ باتیں ازبکستان میں اور تاجکستان میں اور قزاقستان میں کہی۔ پوری دنیا کا مجھے سفر کا موقع ملا، ہر جگہ میں بات کرتا ہوں انسانیت کی، بھائی چارے کی، کہ پوری دنیا جو ہے یہ ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کی اولاد ہے، ایک ایشور، ایک رب، ایک لاٹ کے سب بندے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے۔ اس لیے شیطانوں کا راج نہ ہونے دو، ابلیس کی حکومت نہ چلنے دو، جو اس معاشرے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان سے حفاظت کا انتظام کرو۔ اگر اس کے لیے ہندو، مسلم اور سکھ، عیسائی اور دیگر تمام مذاہب کے لوگ تیار ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کا کام ہوگا، کیونکہ جہاں تک پولیٹکس کا تعلق ہے، پولیٹکس میکویلین پولیٹکس ہے،
اور بیکویلین پالیٹکس جو یورپ سے پڑھائی جا رہی ہے اور ہمارے کالج میں بھی وہی پڑھائی جا رہی ہے، وہ پالیٹکس وہ ہے جو قائم ہے اسی پر کہ فرق کیجئے پارٹی اور پارٹی کی لڑائی، پھر برادری اور برادری کی لڑائی، پھر صوبے اور صوبے کی لڑائی، پھر ضلع اور ضلع کی لڑائی۔ سیاست بغیر اس کے پنپتی نہیں۔ سیاست کی فطرت میں اس کو داخل کر دیا گیا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ لہذا جو بھی پارٹی ہوگی وہ دوسری پارٹی کو چوٹ پہنچائے گی، اور جب دوسری پارٹی کو چوٹ پہنچائے گی تو اس کے ماننے والے مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، سب کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوگا، سب کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ سیاست کے انڈے بچے ہیں۔ اب جب سیاست ہم پر غالب آ جائے گی، وہ سیاست بھی نبیوں والی نہیں، صوفیوں سنتوں کی سیاست بھی ہے، وہ سیاست خدمت کی ہے، وہاں سروس ہوتی ہے، وہاں کسی کی خدمت کر کے مدد کر کے خوشی ہوتی ہے، کسی سے کچھ چھین کر جھپٹ کر خوشی نہیں ہوتی۔ وہ شیطان کی خوشی ہے جو کسی کا مال لے لیتا ہے، کسی کی عزت لے لیتا ہے، کسی کو دبا دیتا ہے، کسی کو کرسی سے ہٹا دیتا ہے، کسی کے کرسی پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، یہ مجرم ہے۔ جو صحیح معنی میں صوفی سنت ہے وہ محبت پیدا کرے گا، وہ اپنا کھانا دوسرے کو کھلا دے گا، وہ اپنی دوا دے دے گا، وہ اپنا کپڑا اتار کے دے دے گا کہ تم پہن لو، میں اسی طرح رہ جاؤں گا۔ یہ ہے جو اصل تعلیم ہے، مذہبوں کی تعلیم ہے، اللہ کے نبیوں کی تعلیم ہے، اللہ کی کتابوں کی تعلیم ہے، اسی تعلیم کو عام کر رہا ہے۔ آج ایک طرف پولیٹکس ہے جس نے ڈیوائڈ اینڈ رول کو دوبارہ انگریزوں سے لے لیا کہ بھئی انگریز تم تو چلے گئے، ہم ہیں تمہارے ریپریزنٹیٹیو اور تمہارے نمائندہ، ہم یہ کام کریں گے، اس ملک کو آزاد ہونے نہیں دیں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ان کے بکاؤ، ان کے خرید کردہ، ان کے غلام میڈیا کے لوگ بن گئے۔ جو پیسہ دے اس کی بات کرنا، حق نہیں، سچائی نہیں، تہذیب نہیں، اخلاق نہیں، محبت نہیں، پریم نہیں۔ بتاؤ کہ کتنا دو گے تو ہم سے لے لو، جتنا جھوٹ چاہو لے لو، جتنا چاہو فراڈ لے لو، خریدو ہم سے۔ تو آج بکاؤ مال ہے، جیسے اور بہت سی ملازمتیں ہیں جن میں پیسے سے انسان کی حقیقت کو توڑا جاتا ہے، مڑوڑا جاتا ہے، مانوتا کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مانوتا روز ذبح ہوتی ہے، بقرعید میں قربانی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جناب ہیں جو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، جو روز بھی گوشت کھاتے ہیں، بقرعید کے دن خاص ایک تہوار کے طور پر وہ یہ عمل کرتے ہیں اور اپنے ایشور کے ساتھ وہ اچھا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن باقی ملک کے 99% لوگ روزانہ مانوتا کو ذبح کر رہے ہیں، روزانہ مانوتا کو قتل کر رہے ہیں، شرم کو قتل کر رہے ہیں، حیا کو قتل کر رہے ہیں، اخلاق کو قتل کر رہے ہیں، تہذیب کو قتل کر رہے ہیں، ادب کو قتل کر رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ روز ہو رہا ہے۔ تو ایسے قاتل، ایسے مجرم، ایسے جنگلی درندے اور جانور کیوں چھوٹے ہوئے، کیوں ان کو پنپنے کا موقع دیا جا رہا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے ہر جگہ اس طرح کے پروگرام کیے جائیں، جلسے کیے جائیں۔ میں نے یہ مطالبہ بمبئی کے لوگوں سے بھی کیا، کلکتے کے لوگوں سے کیا، کشمیر جا کر کیا، کیرالہ کیا، کہ بھئی انسانیت اصل ہے اور اس انسانیت کے بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کوشش کیجیے، سب کو ملانے کی فکر کیجیے اور سارے لوگ ملک میں اس طرح رہیں کہ ہم ایک خاندان کے ہیں۔ یہ جو خاندانوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے پریوار بنا دیے گئے ہیں، یہ انسانوں کا کام ہے، یہ ایشور کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ اور ایشور نے تو تمام انسانوں کو ایک خاندان سے، ایک باپ سے، ایک ماں سے پیدا کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم ایک خاندان کے ہیں، ہمارے درمیان کوئی فرق اس اعتبار سے نہیں۔ اب اگر مذہب کسی کا یہ ہے، کسی کا وہ ہے، تو ایک دوسرے کو تعارف کرانا چاہیے۔ آپ اپنے مذہب کے بارے میں بتائیے، ہم آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں گے۔ جس طرح ایک دوسرے سے تعارف اور انٹروڈکشن ہوتا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کیا ملازمت کرتے ہیں، آپ کے حالات کیسے، جیسے یہ سوال ہوتا ہے ویسے یہ سوال کیوں نہیں ہوتا کہ آپ بتائیے گیتا میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، ہم سے سنیے کہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ آئیے آپ لوگ انٹروڈکشن کریں، ریلیجس انٹروڈکشن کریں، مذہبی تبادلہ ہو اور ایک دوسرے کے بارے میں سمجھیں۔ یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے اور یہ کام سادھو کر سکتے ہیں، صوفی کر سکتے ہیں، اور جو مولانا صوفی مزاج ہو، مخلص، وہ کر سکتے ہیں۔ وہ پنڈت کر سکتے ہیں جو پالیٹکس کے چکر میں نہیں،
وہ پنڈت کر سکتے ہیں جو پیسوں کے چکر میں نہیں، جو صرف اللہ کے لیے، ایشور کے لیے کام کرتے ہیں، وہ مندر میں بیٹھے ہوئے ہوں یا اسکول میں ہوں، وہ راستے پر چل رہے ہوں یا کہیں بھی ہو، ان کا دل ایشور سے جڑا ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو اس سے ملائیں اور سب کے اندر محبت پیدا کریں۔ یہ ان کا مشن ہوتا ہے، یہی مشن صوفیوں کا ہے، یہی مشن اللہ والوں کا ہے، یہی مشن نبی والوں کا ہے، اور اسی کے لیے آج میں آپ کے ہاں یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہردوئی میں، شاہ آباد میں، رامپور میں، مراد آباد میں ہم لوگ ایک کارواں کی شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ بات انشاءاللہ ملک کے ہر صوبوں میں ہوگی، ہر ضلع میں ہوگی۔ میں جاؤں ضروری نہیں، لیکن بے شمار میرے ساتھی ہیں، وہ ہر صوبے میں انشاءاللہ نکلیں گے اور ہر جگہ یہی پیغام پہنچائیں گے، تاکہ ہم اس ملک کی ترقی اور اس ملک میں آپس کی دوستی اور اس ملک میں بھائی چارے کا ایک ایسا نظام بنائیں جو وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم کے کوششوں سے بھی آگے ہوگا۔ ان کی کوششیں پھر بھی محدود ہیں، بند ہیں، غلاف میں ہیں، لیکن ہم لوگوں کی جو کوشش ہے وہ چونکہ ایشور کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، وہ پوری انسانیت کی خاطر ہے، اس لیے ہماری کوششوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم پوری دھرتی کو سامنے رکھتے ہیں، ہم آکاش کو سامنے رکھتے ہیں، اور ہم اس دھرتی اور آکاش کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں، اور انسانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ والے بنو، ایشور والے بنو، اور نیک بنو، اچھے اخلاق والے بنو۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارا سندیش ہے، یہ ہمارا میسیج ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1950 سے بڑے پیمانے پر یہ کام شروع کیا، اور ہم لوگوں نے ابھی قریب میں جب بات ایودھیا کی چل رہی تھی اور بہت سے مسائل چل رہے تھے، اس وقت ہیومینٹی ویلفیئر بورڈ قائم کیا۔ پورے ملک کی سطح پر ہم نے یہ انسانیت کی بہبود کے لیے، ترقی کے لیے، فلاح کے لیے اور ماحول دوستی اور بھائی چارے کا بنانے کے لیے یہ بورڈ قائم کیا، اور اسی بورڈ کے تحت آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور یہ جلسے انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ میری درخواست ہے اپنے ہندو بھائیوں سے، سادھو جی سے، تمام حضرات سے کہ اس طرح کے پروگرام کرتے رہیے، اور یہ پروگرام آپ مندر میں کیجئے، ہم مسجد میں کریں گے، آپ کو بلانے کے لیے تیار، ہم اپنے مدرسے میں آپ کو بلائیں گے، مسجد میں بلائیں گے، جہاں کہیے وہاں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام مندروں میں رکھیے، اس طرح کے پروگرام وہاں رکھیے جہاں آپ کی تعداد ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، تاکہ یہ میسیج پوری طاقت سے پہنچے اور ہم ٹی وی پر غالب آ جائیں، ریڈیو پر غالب آ جائیں، ہم نفرت پھیلانے والوں پر غالب آ کر محبت اور امن کا پیغام اتنا عام کریں، اتنا عام کریں کہ ہر کان یہی سنے، ہر زبان یہی بولے، ہر دماغ یہی سوچے۔ یہ کوشش ہے، ہم اس کوشش کی صرف ابتدا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ 1950 سے جو کام پورے ملک میں چلتا رہا اسی کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن اور زیادہ میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو میری درخواست ہے اپنے تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، اسٹیج پر جو حضرات بیٹھے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں، کہ اس کو ایک مشن بنا کر لے کے چلیے۔ ہر ہفتے چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی پروگرام کسی گاؤں میں رکھ دیجیے، کسی شہر میں رکھ دیجیے، یہ سلسلہ چلتا رہے، ختم نہ ہونے پائے، اور پورے ملک میں جب تک آواز نہ پہنچ جائے ہم لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بس میں اس وقت اتنی باتیں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ہم لوگوں کی کوشش قبول فرمائے اور ہمیں مدد عطا فرمائے، اور اس ملک کے حالات کو بہتر بنائے، ہم لوگ امن کے ساتھ رہیں، چین سے رہیں، محبت سے رہیں، اور ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ بس باخر دعوانا